میر ہاشم اپنے آفس کی سخت روٹین سے آج مکمل فراغت میں بیٹھا تھا۔ اپنا ذہن بٹانے کے لیے وہ اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا کافی دنوں کے بعد اتنا انجوائے کر رہا تھا۔ جب سے اس کی پوسٹنگ اس علاقے میں ہوئی تھی، ایسی فراغت اسے کم کم ہی نصیب ہوتی، اور جب نصیب ہوتی تو وہ اسے اپنے لیے غنیمت سمجھتا، چونکہ آج کل قبائلی جھگڑے قدرے سکون میں تھے، اسی لیے علاقے میں امن و امان قائم تھا اور کام کا دباؤ اس قدر زیادہ نہیں تھا۔ جس علاقے میں اس کی پوسٹنگ ہوئی تھی وہ علاقہ قبائل میں بٹا ہوا تھا، اور مختلف قبیلوں کے سردار اپنے رسم و رواج اور حدودوں کے لیے اپنی جان تک لگا دیتے۔ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا یا کوئی بڑا فساد کھڑا ہو جاتا تو وہ نہ صرف بہادری بلکہ دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی معاملات کو سلجھاتا۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا جب اس کے موبائل میں ایک دم سے ہی گھنٹی بجی۔ یہ اس کا وہ خاص موبائل تھا جس میں کال صرف اس وقت آتی جب کسی بھی قسم کی ایمرجنسی ہوتی۔ اس نے موبائل نکالا تو کانسٹیبل خالد کی کال آ رہی تھی۔ کال اٹینڈ کرتے ہی خالد کی فکر سے بھری ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو ایک دم سے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سر، تھانے کے بالکل سامنے ایک لڑکی عجیب و غریب حالت میں پڑی ہوئی ہے۔ بارش بھی کچھ ہی دیر میں ہونے والی ہے، اور ارد گرد کے ماحول کا بھی آپ کو اندازہ ہے، تو آپ جلدی سے آ جائیے۔ خالد کی بات سن کر اسے سخت کوفت ہوئی۔ اس نے قدرے اپنے لہجے کو دھیما رکھا، لیکن اس کے باوجود سختی اس کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ اگر تھانے کے سامنے کوئی لڑکی پڑی ہے تو منہ اٹھا کر مجھے بتانے کی بجائے اسے اٹھا کر تھانے کے اندر لے جاؤ اور فرسٹ ایڈ دو۔ عموماً وہ اس لہجے میں بات نہیں کرتا تھا، لیکن اس وقت اسے خالد کی اس حرکت پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے میں فون بند کر دیتا، خالد کی ایک بار پھر گھبرائی ہوئی آواز اسے سنائی دی۔ نہیں سر، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ قبائلی علاقہ ہے اور یہاں عورت کو ہاتھ لگانا ممنوع ہے۔ خوف اور ڈر کی وجہ سے کسی بھی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ نہیں پتا وہ کس گھرانے کی ہو اور پھر ان لوگوں کا کیا رد عمل ہو۔ سر پلیز آپ کوشش کیجئے، آپ خود آ جائیے۔ اگر ہم میں سے کسی نے ہاتھ لگایا تو ہو سکتا ہے یہاں پر پھر سے گولیاں چل جائیں۔ خالد بھی اپنی جگہ صحیح تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ قبائلی علاقوں کے ذہن کس طرح مفلوج ہو چکے ہیں۔ وہ اپنی جان سے بڑھ کر اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک دم سے اس کا سارا موڈ غارت ہو کر رہ گیا۔ ایک تو اسے یہ تشویش لاحق ہو رہی تھی کہ ایک عورت عجیب و غریب حالت میں تھانے کے سامنے بے یار و مددگار پڑی ہے، تو وہ یہاں پر کیسے بیٹھ کر لطف اندوز ہو سکتا ہے، اور دوسرا اسے خالد کی کم ہمتی پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ لیکن وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے ماتحت اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی کام سر انجام نہیں دیتے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سوچوں سے معذرت کرتے ہوئے گاڑی نکالی اور 120 کی سپیڈ سے گاڑی چلاتے ہوئے تھانے کی طرف آ رہا تھا، جبکہ موسم یک ٹک ہی برسنے کے بالکل قریب تھا۔ بادلوں نے پورے آسمان کو گھیر رکھا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کیا فائدہ اس سحر انگیز موسم کا کہ یہ موسم بھی اس کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی نظر ہو گیا۔ لیکن وہ ہرگز ایسا انسان نہیں تھا جو اپنی آسائشوں اور عیاشی کی خاطر اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیتا۔ تھانے کے قریب سڑک پر پڑی ہوئی وہ لڑکی اسے حیرت میں مبتلا کر گئی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اترا اور اس لڑکی کے قریب گیا جو اوندے منہ بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ آسمان سے اب بوندیں گر رہی تھیں اور چلتی ہوا سردی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر یہ لڑکی یہاں کس لیے پڑی ہے اور اس حالت میں۔ آج تک اس علاقے میں عجیب و غریب کیسز اس کے سامنے آئے تھے، لیکن ایسا کوئی کیس نہیں آیا تھا جو زیادتی سے وابستہ ہو۔ وہ لڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گیا، جس کا لباس بھی خستہ حال اور تھوڑے بہت زخم بھی نظر آ رہے تھے۔ اس نے اس لڑکی کو سیدھا کیا۔ اس کے زخم چہرے پر بھی واضح نظر آ رہے تھے۔ اس کا لباس پھٹا ہوا اور بارش کی گرتی ہوئی بوندوں کے سبب کافی بھیگ چکا تھا۔ اسے اس حالت میں مردوں سے بھرے ہوئے تھانے میں لے جانا اسے خاصا عجیب لگا، سو اس نے ایک ہی پل میں اپنے کندھوں پر پھیلائی ہوئی چادر کو اتارا اور لڑکی کے جسم پر لپیٹ دیا۔ اب وہ مسلسل اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا،
لیکن وہ لڑکی گہری بے ہوشی میں تھی۔ معاملے کی نزاکت، لڑکی کی صورتحال اور برستی ہوئی بارش کے پیش نظر اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس لڑکی کو اٹھا لیا اور گاڑی میں لا کر رکھ دیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے تھانے کی پارکنگ میں گاڑی کو پارک کیا اور پھر اس لڑکی کو نکال کر لے آیا۔ عموماً اس کے کمرے میں 2 کانسٹیبل موجود ہوتے تھے، لیکن اب اس نے ان کانسٹیبل کو جانے کے لیے کہہ دیا اور لڑکی کو اس کمرے میں پڑی ہوئی ٹیبل پر لٹا دیا اور خود بھی باہر چلا آیا۔ اس حالت میں اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے پاس موجود رہتا، اور نہ ہی اس کی تربیت اسے اس طرح کی اجازت دیتی تھی۔ لیڈی کانسٹیبل کو اندر بھیجتے ہوئے اس نے اسے تبھی امداد دینے کا حکم دیا اور خود انتظار کرنے لگا۔ وہاں صرف وہ موجود نہیں تھا جو اسے منظر سے بے تاب تھا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے 2 ایسی آنکھیں بھی تھیں جو اس لڑکی کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ اٹھی تھیں۔ 2 آنسو آنکھوں سے گرتے ہوئے اسے اس کی بے بسی کو احساس دلا رہے تھے۔ اس کے لب خاموش تھے اور بے قراری سے وہ جیل کی سلاخوں کے باہر دیکھ رہی تھی، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ اس کی آنکھوں کا منظر ایک دم سے ہی زندہ ہو کر اسے ماضی کی دبیز گہرائیوں میں دھکیل رہا تھا، اور ایک بار پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ماضی اس پر شدت سے حاوی ہوا جسے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن بہتے آنسوں کے بیچ سلاخوں کے پیچھے بیٹھی ہوئی زرمینہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماضی کی وادیوں میں اتر گئی، جہاں آج سے تقریباً 16 سال پہلے وہ بھی اسی طرح بے یار و مددگار تھی۔ اور آج یہ لڑکی۔ اس روز بھی موسم بے انتہا ابر آلود تھا اور حویلی کے کاموں کا سارا ملبہ اس کے کندھوں پر پڑا تھا۔ اندرون خانے میں ساری تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، کیونکہ آج بڑے خان عمرہ کر کے واپس آ رہے تھے اور سبھی انہیں ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ چلے گئے۔ کام کا سارا برڈن ہی زرمینہ پر ڈال دیا گیا، کیونکہ اندرون خانے کا انتظام کوئی بھی وفادار نوکر ہی دیکھ سکتی تھی اور کسی مرد کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ خان حویلی کی پرانی اور وفادار نوکر تھی۔ اس نے بچپن سے ہی اس حویلی کا رخ اپنی ماں کے ہمراہ کیا۔ جب اس کی ماں اس حویلی میں کام کرتے کرتے اپنی آخری سانسیں بھی اس حویلی کے نام کر گئی اور اسے مرتے ہوئے یہ نصیحت کر کے گئی تھی کہ ہمیشہ حویلی والوں کا وفادار رہنا، کیونکہ حویلی کے مکینوں سے وفاداری ہمارے خون میں شامل ہے۔ اور زرمینہ نے اس کی بات کو پلو سے باندھ لیا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں کا حویلی والوں پر اندھا اعتماد اسے گہرائیوں میں دھکیل دے گا، جہاں سے واپسی بھی ممکن نہیں ہوگی، اور اسے اپنے بوسیدہ سے وجود سے بھی نفرت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس نے تمام انتظامات کو خوش اسلوبی سے نبھایا اور سارے گھر کی بہترین صفائی ستھرائی کا انتظام کرنے کے بعد کچن کا رخ کیا۔ کچن میں بھی تمام کام وہ تقریباً ہی سمیٹ چکی تھی، اس لیے اپنے اوپر شال اوڑھے وہ باہر جانے کی تیاریوں میں تھی۔ تبھی اس نے کچن کے قریب ہی قدموں کی آہٹ کو سنا۔ آج شاید پہلی بار ہوا تھا کہ حویلی کا کوئی مکین، خصوصاً مرد، کچن کا رخ کر رہا تھا۔ انہیں تو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی وہ کسی نہ کسی کو بلوا کر وہ چیز اپنے ہی کمرے میں منگوا لیا کرتے۔ قریب ہوتی آہٹ سے وہ پہچان گئی تھی کہ یہ آہٹ چھوٹے نواب سکندر علی خان کی تھی۔ بھری بھری حویلی آج ویسے ہی مکینوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے خالی پڑی تھی، اور اس پر اپنی طرف بڑھتے ہوئے سکندر علی خان کے قدموں نے اسے مزید لرز دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ نہ جانے آج کیا بات تھی جو چھوٹے خان کچن میں آ رہے تھے، اور وہ بھی کچن میں اکیلی تھی۔ تبھی وہ کچن کی دہلیز پر نمودار ہوئے اور وہ پلٹ کر انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جی چھوٹے خان صاحب، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ سکندر علی خان نے اسے سر سے پیر تک گھورا تھا۔ اس کی نظروں کی گہرائی اور تپش اس قدر زیادہ تھی کہ زرمینہ نے بے اختیار ہی اپنی چادر کا پلو سیدھا کیا۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اور پھر تھوڑا سا قریب ہوتے ہوئے بولا، چائے کا 1 کپ بنا کے میرے کمرے میں آؤ، اور پھر اسے دیکھتے ہوئے واپس پلٹ گیا۔ زرمینہ کتنی ہی دیر یوں ہی ساکت کھڑی رہی۔ اسے آج سکندر علی خان کی نظروں کی تپش کچھ عجیب سی لگی تھی۔ اس نے شدت سے یہ دعا کی تھی کہ کاش کوئی آ جاتا اس وقت۔ اللہ نے عورت کی ذات میں تیسری حس کو اس قدر مضبوط رکھا ہے کہ وہ اپنے اوپر پڑنے والی ہر نگاہ کو پہچان لیتی ہے۔
خاص طور پر وہ نظر جو غلاظت سے بھری ہوئی ہو، اسے پہچاننے میں دیر ہی نہیں کرتی، اور وہ نظر اس کے جسم کے آر پار ہو جاتی ہے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زرمینہ نے چائے کا ایک کپ بنایا اور بوجھل سے قدموں سے چلتی ہوئی سکندر علی خان کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے آج تک خانوں کے حکم کی اداولی نہیں کی تھی، سو آج کیسے کر سکتی تھی؟ دروازے پر دستک دیتے ہوئے اسے یوں محسوس ہوا جیسے سکندر علی خان اس کا منتظر تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے چائے کا کپ میز پر ٹکایا اور واپس پلٹنے لگی جب بیڈ پر بیٹھے ہوئے سکندر نے اسے پکارا، اور وہ رک گئی۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ سکندر علی خان کا لمس اس قدر حد پر تھا کہ وہ کانپنے کے باوجود اپنے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کو روک نہیں سکی۔ اس کے ہاتھ واضح طور پر کپ کپا رہے تھے اور اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سے ہی اڑ گیا، یعنی جو کچھ وہ سوچ رہی تھی وہ حقیقت کا روپ دھارے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سکندر علی خان نے ہاتھ بڑھائے ہوئے اس کے چہرے کو چھوا اور پھر اپنے ہاتھ سے اس کی گردن کو چھونے لگا، جب وہ ایک دم سے ہی 2 قدم پیچھے ہو گئی اور اس کے اس عمل سے سکندر علی خان کی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ وہ یوں سمجھ رہا تھا جیسے وہ ان کی ملازمہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی لونڈی بھی ہو، جس پر وہ پورے حقوق رکھتے ہیں۔ وہ اس کے ارادوں کو بھانپ چکی تھی، اسی لیے اندر تک لرز گئی۔ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے، لیکن سامنے کھڑا شخص اتنی درندگی اختیار کر چکا تھا کہ وہ اس کی درندگی سے خود کو محفوظ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اسے مضبوطی سے پکڑ کر اپنے قریب کر رہا تھا اور اس کی سانسوں کی حدت اس کا چہرہ اور جسم جھلسا رہی تھی۔ وہ اتنی شدت سے اس پر حاوی ہوا تھا کہ اس کی وحشت کے نشان اس کے جسم اور روح پر ضبط ہو رہے تھے۔ زرمینہ کو خود میں سمیٹتے ہوئے وہ اپنی تمام تر وحشت نکال رہا تھا، اور اس کی چیخیں بادلوں کی گرج چمک میں ہی دب کر رہ گئیں۔ اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا جو اس کی مدد کے لیے اندر آتا، اور اگر کوئی موجود بھی ہوتا تو شاید کبھی اتنی ہمت نہیں کر پاتا۔ اس شخص نے زرمینہ کے سارے خوابوں کو توڑ کر اس کے جسم کو اپنا لیا تھا، لیکن اس وقت اس کی روح مر چکی تھی۔ اسے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ برس رہے تھے، اور وہ شخص کسی ظالم درندے کی طرح دور بیٹھا اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھی اور اپنے بکھرے جسم کو سمیٹتے ہوئے باہر جانے لگی۔ جب اس نے ایک بار پھر اسے بازو سے پکڑا اور وہ لرز اٹھی۔ آخر اب کیا چاہیے تھا اس شخص کو؟ جو اسے چاہیے تھا وہ تو وہ حاصل کر چکا تھا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا۔ یہ لوگ درندگی سے اپنی وحشت نکال کر غریبوں اور مظلوموں کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، جس کا ازالہ بھی ان غریبوں کو خصوصاً عورتوں کو جھکانا پڑتا ہے، اور زرمینہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اس شخص کی درندگی کا ازالہ جھکانا پڑے گا۔ اس نے اسے مزید قریب کرتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور اس کا سفید چہرہ بالکل سرخ ہو رہا تھا، لیکن سامنے کھڑے شخص کو رتی برابر بھی اس پر رحم نہیں آیا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا اور کہنے لگا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے پورے ہوش و حواس میں کیا ہے۔ تم اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرو گی۔ میں تمہارے ہر نقصان کو پورا کروں گا اور تمہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنا لوں گا۔ اگر یہ میری غلطی ہے کہ میں نے تمہاری زندگی میں زہر گھول دیا تو میں ہی تمہاری زندگی خوشیوں تک واپس پہنچاؤں گا، اور میں وعدہ کر رہا ہوں تم سے۔ زرمینہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ آخر وہ کسی کو بتاتی بھی تو کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا، اس پر ہی الزام لگایا جاتا اور اس کی زندگی کو جہنم سے بدتر بنا دیا جاتا۔ لیکن اس سب کے باوجود اسے کہیں نہ کہیں اس بات سے راحت ملی تھی کہ شاید سکندر علی خان اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اسے اپنا لے اور اسے عزت دے دے۔ اس نے جو کر اپنے گلے میں پڑی ہوئی اس چین کو دیکھا، جو چین اسے باہر نکلتے ہوئے سکندر علی خان نے اپنے گلے سے اتار کر پہنا دی تھی، اور کہا تھا کہ میری اس نشانی کو ہمیشہ محبت کے طور پر سنبھال کر رکھنا۔ ایک روز میں یہ نشانی تم سے سود سمیت واپس لوں گا۔ وہ اس کی معنی خیزی پر بھی کوئی رد عمل نہ دیتے ہوئے خاموشی سے باہر نکل آئی۔ اسے اب کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ اس کی زندگی برباد ہو چکی تھی اور اس کی عزت داغدار ہو چکی تھی۔ اگر سکندر علی خان اسے اپنا لیتا تو شاید اس کی زندگی میں کچھ آسانی آ جاتی،
لیکن اگر وہ بھی اسے دھتکار دیتا تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ مزید کتنا برا سلوک کیا جائے گا۔ اس رات وہ اپنے کوارٹر میں واپس چلی آئی۔ اس کا پورا جسم کسی کوئلے کی مانند دہک رہا تھا اور اس کے جسم کے ایک ایک انگ سے درد پھوٹ رہا تھا۔ کوارٹر میں داخل ہوتے ہی وہ بے اختیار زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ماں کے الفاظ اپنے ذہن میں کسی ہتھوڑے کی مانند برستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ جب اس کی ماں نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے ہمیشہ حویلی والوں کا ساتھ دینا، کیونکہ حویلی کے لوگ تمہاری عزت کی حفاظت کریں گے، اور آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنی ماں سے چیخ چیخ کر یہ سوال کرے کہ کیا واقعی حویلی کے لوگ اس کی عزت کے محافظ نکلے یا پھر لٹیرے؟ وہ لوگ تو صرف اپنی عورتوں کی عزت کرنا جانتے ہیں اور ان کی عزت کرتے کرتے اپنی جان بھی گنوانے سے گریز نہیں کرتے۔ باہر کی عورتوں کو تو وہ جوتی برابر بھی نہیں سمجھتے، اور خصوصاً اس جیسی ملازمہ جو بے سہارا ہو اور دل میں ان کی وفاداری کا عہد رکھتی ہو، اور وہ اس کی عزت پر یوں داغ ضبط کر دیتے ہیں جسے دھوتے دھوتے وہ اپنی زندگی گزار دیتی ہے، لیکن اس داغ کی وحشت اور بدبو ختم نہیں ہو پاتی۔ نہ جانے روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ وہیں لیٹے لیٹے سو گئی۔ صبح کا سورج بھی اس کے لیے کوئی امید اور امنگ لے کر نہیں آیا تھا۔ بے قراری تھی کہ جسم میں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب آگے اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس کے پاس تھا ہی کیا؟ محض عزت، جسے بھی اس نے گنوا دیا۔ اس روز بھی نواب سکندر نہ ہی اسے دیکھا اور نہ ہی اسے آنے والے وقت کے بارے میں کوئی تسلی دی، جسے دیکھ کر وہ مزید دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ کہاں اس شخص کا وہ میٹھا لہجہ، پرسکون کرنے والی باتیں اور پتھریلا لمس، اور کہاں بے رخی جیسے وہ ایک حقارت زدہ چیز ہو جسے وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ پھر بھی خاموش ہو کر ساری قیامت کو برداشت کر لیتی جب وہ ایک اور قیامت اس کی منتظر نہیں ہوتی۔ خان حویلی کے سربراہ عمرہ کر کے واپس آ چکے تھے، یعنی نواب سکندر کے والدین۔ جب عصر کے وقت وہ لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے اور ستارہ بیگم نے اسے چائے بنانے کا حکم دیا تو وہ کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے لے کر حاضر خدمت ہوئی تو نواب سکندر بھی اپنی ماں کے ساتھ موجود تھا اور پوری شان سے براجمان ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ زرمینہ نے صرف ایک بار نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ وہ اس شخص کی نظروں کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی نظروں کی حقارت اس کے جگر کے آر پار ہو رہی ہے اور اسے مزید مایوسی اور شرمندگی میں دھکیل رہی ہے۔ وہ چائے رکھ پلٹنے لگی جب ایک بار اس شخص نے اسے پکارا اور اسے یوں لگا جیسے اس کے ساتھ ساری کائنات تھم چکی ہو یا وقت کی چلتی نبض پر کسی نے ہاتھ رکھ لیا ہو۔ دل تھا کتنی بےتابی سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ نہ جانے اب اس کے لیے کیا فیصلہ کرنے والا تھا وہ شخص۔ اس نے پلٹ کر ادب سے اسے دیکھا اور نظروں کو جھکا لیا جیسے وہ اس کے حکم کی منتظر تھی۔ وہاں موجود باقی سب بھی اسے دیکھ کر حیران ہو گئے تھے کہ نواب سکندر نے اسے کیوں مخاطب کیا۔ جب وہ اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ یہ ہمارے پرانے اور وفادار ملازمہ آمنہ کی بیٹی زرمینہ ہے، جسے آپ اس کی وفاداری اور تابعداری کے باعث خاصا پسند کرتی ہیں، لیکن آپ نہیں جانتی کہ اس لڑکی میں اپنی ماں کی طرح وفاداری اور تابعداری والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ باہر کی دنیا نے اس کے اچھے خاصے پرزے نکال دیے۔ زرمینہ نے حیرت سے اس شخص کی جانب دیکھا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے حویلی کی چھت دھڑم سے اس کے سر پر آن گری ہو۔ وہ تو مکمل طور پر حواس باختہ ہو چکی تھی۔ آخر وہ شخص اس کے بارے میں کیا ظاہر کرنا چاہتا تھا؟ ستارہ بیگم نے حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگیں، سکندر، یہ تم کس وجہ کی بنا پر کہہ رہے ہو؟ کیا اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ بالکل، آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بے بنیاد الزامات نہیں لگاتا۔ مجھے اس لڑکی کے چال چلن بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، نہ ہی یہ اچھے کردار کی مالک ہے اور نہ ہی اس حویلی میں رہنے کے قابل ہے۔ زرمینہ تو یوں اسے دیکھ رہی تھی جیسے بت کی مانند ساکت ہو گئی ہو، اس کی قوت گواہی بھی سلب کر لی گئی ہو۔ وہ تو کچھ بولنے کی اور اپنی حمایت میں ایک لفظ بھی دہرانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ستارہ بیگم سمیت تمام لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ زرمینہ کو آج تک انہوں نے کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا،
نہ ہی اس کی تابع داری اور وفاداری میں کبھی کوئی فرق محسوس ہوا۔ تو آج ان کا بیٹا جو کچھ کہہ رہا تھا اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ جب سکندر اپنی جگہ سے اٹھا اور زرمینہ کی جانب قدم بڑھانے لگا، وہ ابھی بھی حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو اس کی زندگی کو برباد کر کے مزید برباد کرنے پر تلا ہوا تھا۔ آخر وہ شخص اس سے کس بات کا بدلہ لے رہا تھا؟ اسے تو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی اس نے کیا ہی کیا تھا۔ بس اتنا کہ اپنی ماں پر یقین کرتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی عزت کا محافظ مانا اور ان لوگوں کے ساتھ وفاداری کی۔ سکندر زرمینہ کی جانب بڑھا اور ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے گلے میں پڑی ہوئی چین کو انگلی کی مدد سے اوپر اٹھایا، اور لاؤنج میں موجود سبھی نفوس کی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پھٹی رہ چکی تھیں۔ سبھی جانتے تھے کہ سکندر علی خان کے گلے میں موجود یہ چین ان کی خاندانی ورثے کی علامت ہے، اور آج یہ چین پوری آب و تاب کے ساتھ زرمینہ کے گلے میں جگمگا رہی تھی۔ ستارہ بیگم ایک دم ہی حیرت سے کھڑی ہو چکی تھی، اور زرمینہ اچھی طرح جان چکی تھی کہ اب اس کے لیے کوئی گنجائش بھی نہیں چھوڑی اس شخص نے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں کی وجہ سے دھندلانے لگی تھیں، اور وہ کسی کے سامنے آنکھ اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہی۔ ستارہ بیگم اس کی جانب بڑھی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ چین تمہارے پاس کہاں سے آئی زرمینہ؟ اور زرمینہ نے ایک نظر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر سکندر علی خان کو، اس سے پہلے کہ وہ اپنی حمایت میں ایک لفظ بولتی۔ جب سکندر ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا امی جان، یہ لڑکی صرف انہی چیزوں کی لالچ کی وجہ سے اس گھر میں موجود ہے۔ اس نے میرے کمرے میں پڑی ہوئی اس چین کو چرا لیے۔ میں کچھ دن تو اسے ڈھونڈتا رہا، اور جب میں نے اس کے گلے میں دیکھی تو میں بھی آپ ہی کی طرح حیران ہوا تھا، لیکن یہ عورت زیادہ ہے اور میں اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اسی لیے معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ستارہ بیگم کو اپنے بیٹے پر اندھا یقین تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کا بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ستارہ بیگم کا ہاتھ اٹھا اور زرمینہ کے چہرے پر ایک گہرا نشان چھوڑ چکا تھا۔ انہوں نے کھینچ کر اس کے گلے سے اپنے بیٹے کی چین کو اتار لیا، اور زرمینہ بس سسک کر رہ گئی تھی۔ زندگی نے اس کے ساتھ اچھا ہی مذاق کیا تھا۔ پہلے اس سے اس کی عزت لوٹ لی گئی، اور اب اس کی آخری پناہ گاہ اور سہارا بھی اس سے چھننے جا رہا تھا۔ اس روز اس کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا، اور اسے حویلی سے دھکے مار مار کر باہر نکال دیا گیا۔ وہ بے سہارا ہو چکی تھی۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ زرمینہ نے اپنی ماں کی وفاداری کو لات مارتے ہوئے خان حویلی کے مکینوں کے ساتھ دغا بازی کی ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اب اس گاؤں میں اسے کوئی بھی چین سے رہنے نہیں دے گا، اسی لیے دوسرے گاؤں میں مکیم اپنی ماں کی کزن کے پاس چلی گئی، اور جاتے ہی وہ اس کے پیروں میں گر گئی اور کہا کہ میں بے سہارا ہو چکی ہوں، مجھے خدا کے لیے یتیم سمجھ کر سہارا دے دیں۔ وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسے زرمینہ پر رحم آ گیا، اور اس نے زرمینے کو اپنے گھر ٹھہرنے کے لیے رکھ لیا۔ قدرے سکون تھا کہ اب زندگی میں کوئی سہارا تو تھا۔ اس کے پاس وہ سارا دن ان کے گھر کے کام کاج کرتی، اور جو ملتا اسی پر اکتفا کر کے شکر ادا کر لیا کرتی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اسے ایک بار پھر سہارا اور 2 وقت کی روٹی مل رہی تھی۔ اسے اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک اور مصیبت اس کی منتظر کھڑی ہے۔ جب 2 ماہ بعد اسے پتہ چلا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیٹ میں سکندر علی خان کا بچہ بھی پل رہا ہے۔ اس شام اسے بیٹھے بیٹھے ہی الٹیاں شروع ہو گئیں، اور سر مسلسل چکرا رہا تھا۔ یہ حالت تو کافی دنوں سے تھی، لیکن وہ خود پر ضبط کیے ہوئے برداشت کر رہی تھی کہ شاید اسے کھانے پینے کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو گیا۔ نسرین اسے اپنے ساتھ لیتے ہوئے قریبی ہسپتال میں لے کر گئیں اور اس کا معائنہ کروایا۔ جب وہ خبر اسے سننے کو ملی جس نے اس کے سر پر ایک بار پھر آسمان کو گرا دیا، زرمینہ حاملہ تھی اور تقریباً 1.5-2 ماہ کا حمل تھا۔ وہ سن کر بے یقین سی بیٹھی رہی، اور پھر جب نسرین خالہ کے گھر آئی تو اس نے آتے ہی اسے منہ پر کہہ دیا کہ اب میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں ایک عزت دار خاتون ہوں اور ساری زندگی ہم نے عزت سے گزاری ہے، لہٰذا میں ایک بن بیاہی ماں کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دے سکتی۔ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ساتھ اپنی بدنامی کو دعوت نہیں دینا چاہتی۔ اور اس وقت اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ نسرین خالہ کو سمجھائے کہ یہ ایک ناخوشگوار واقعہ ہے،
جو اس کے ساتھ پیش آیا، اور اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں، لیکن وہ کسی صورت بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ مجبوراً زرمینہ اس گھر سے بھی بے دخل کر دی گئی اور اپنے کپڑے اٹھا کر خاموشی سے نکل گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا مزید سہارا کون بنے گا۔ اسے صرف خدا پر یقین تھا۔ وہ اس ننھی جان کو مارنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے پیدا کرے تاکہ سکندر علی خان کو پتہ چل سکے کہ کوئی بھی گناہ بے آواز نہیں ہوتا، اور گناہ کرنے والا چاہے جتنا بھی چلاک ہو، وہ کہیں نہ کہیں اپنا نشان اور سراغ چھوڑ ہی جاتا ہے۔ اور پھر 15 سال مسلسل اس نے بھٹکتے ہوئے گزار دیے۔ کبھی کسی کے در پر کام کرتی، کبھی کسی کے در پر کام کرتی، اور اپنی عزت بچا کر روٹی روزی کماتی، اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالتی۔ اس نے اپنی بیٹی کو سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا اور خود دن رات محنت کر کے اسے اس قابل بنا دیا کہ وہ کچھ نہ کچھ پڑھے لکھے۔ مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے اس کے پاس نہ ہی اخراجات تھے اور نہ ہی اب اس لڑکی کو زمانے کی گندی نظروں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے پاس کوئی مناسب پناہ گاہ۔ وہ لڑکی بالغ ہو چکی تھی اور زرمینہ ہر حال میں یہ امانت سکندر علی خان کے حوالے کر دینا چاہتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ جو حادثہ اس کے ساتھ حویلی میں رہتے ہوئے پیش آ چکا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ حادثہ آئے روز اس کی بیٹی کے ساتھ باہر کی دنیا میں رہتے ہوئے پیش آنا نہ شروع ہو جائے، اور اپنی زندگی کو یوں کانٹوں پر گزار لینے کے بعد وہ اپنی بیٹی کی زندگی کو یوں کانٹوں پر گزرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر جوانی میں اس کے ساتھ سکندر علی خان جیسا ناخوشگوار واقعہ نہ ہوتا تو شاید وہ عزت اور احترام سے حویلی میں اپنی ساری زندگی گزار دیتی۔ ایک عرصے کے بعد وہ اس لڑکی کا ہاتھ تھامے اپنے خستہ حال ماضی کی طرف لوٹ آئی، جو ہرگز بھی اس کا استقبال خوشگوار طریقے سے نہیں کر رہا تھا۔ اس نے ہمت کی اور حویلی کے اندر چلی گئی۔ ستارہ بیگم اسے اتنے سالوں کے بعد آپ نے سامنے دیکھ کر حیران تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے ایک بار بھی اس نہ کردہ گناہ کی سزا پانے کے باوجود اس گناہ کی معافی ستارہ بیگم سے طلب کی تھی۔ عمر کے اس حصے میں آ کر ان کا دل بھی کافی حد تک نرم پڑ چکا تھا۔ دل سے عداوت، بغض اور رونت ابھی تک نہیں نکلے تھے، لیکن پھر بھی اسے حویلی کے کسی پرانے اور خاص ملازم کی تلاش تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نئے آنے والے ملازم کافی حد تک اپنے پر پرزے نکال چکے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ زرمینہ در در کی ٹھوکریں کھا کر ایک بار پھر اس کے دروازے پر آئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اپنی غلطی کو مت دہرائے۔ اس نے حیرت سے زرمینہ کے ساتھ کھڑی ہوئی سرخ و سفید نوخیز بچی کو دیکھا۔ جب اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے زرمینہ نے وضاحت دی اور کہا کہ حویلی سے نکلنے کے بعد میں نے شادی کر لی تھی۔ یہ میری بیٹی ہے مالا، اور میرے شوہر کی وفات ہو چکی ہے۔ اب دونوں بے سہارا ہو چکی ہیں۔ مالا کو تو یہاں پر اپنی ماں کی موجودگی اور یوں سر جھکا کر عاجزی سے بات کرنے پر ہی سخت کوفت ہو رہی تھی۔ جیسا بھی تھا وہ ارد گرد سے محنت کر کے عزت کی روٹی کما کر کھا رہے تھے۔ انہیں کسی کی جی حضوری نہیں کرنی پڑتی تھی، لیکن نہ جانے اس کی ماں اب اس حویلی میں کیوں لوٹ آئی تھی۔ لیکن یہ ایک ایسا راز تھا جس سے وہ بے خبر تھی، اور زرمینہ چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ بے خبر ہی رہے۔ تو اچھا ہے، وہ چاہتی تھی کہ کبھی بھی یہ راز اس پر عیاں نہ ہو۔ ایک بار پھر اس حویلی میں پناہ مل چکی تھی، اور وہ اسی بات پر اکتفا کر چکی تھی۔ سکندر علی خان کی شادی ہو گئی، اور اب اس کے بیوی بچے بھی یہاں پر موجود تھے، اور حیرت انگیز طور پر ابھی تک اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص اسے دیکھ کر ایک بار پھر کیا رد عمل ظاہر کرے گا، لیکن جو بھی ہوتا وہ دیکھا جاتا۔ اس بار اس نے ہمت کر لی تھی، اور وہ کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ وہ مالا کو اپنے ساتھ نہیں لاتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک بار پھر ان بھیڑیوں کی نظر اس کی معصوم بچی پر پڑ جائے اور وہ اس کی زندگی کو برباد کر دیں۔ یہاں آئے ہوئے دوسرا دن تھا جب ایک بار پھر اسے کسی کام کے سلسلے میں سکندر علی خان کے کمرے میں بھیجا گیا، اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دل کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ اس رات ہی سکندر علی خان شہر سے حویلی لوٹا، اور اسی صبح سکندر علی خان کی بیوی نے اسے کچھ کپڑے رکھنے کے لیے اس کمرے میں بھیج دیا۔ وہ کمرے کے دروازے پر موجود تھی، اور ایک بار پھر وہ واقعہ بے ہنگم طریقے سے اس کے ذہن کی اسکرین پر امڑ آیا۔ آج کے اتنے سالوں کے بعد دوسری بار وہ اس کمرے کی دہلیز پر موجود تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور دروازے پر دستک دی، جب سکندر علی خان کی بھاری اور روبدار آواز سنائی دی، اور اس کے جسم میں ایک بار پھر خوف کی لہر دوڑ گئی۔
لیکن آج وہ خوفزدہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور سکندر علی خان نے پلٹ کر دیکھا اور کچھ پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ وہ لڑکی اس کے سامنے موجود تھی جس کو استعمال کرنے کے بعد اس نے کافی سال پہلے کسی سامان کی طرح پھینک دیا تھا اور پھر اسے یاد کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ عمر نے اس پر کافی اثر ڈالے تھے۔ وہ اپنے اوپر بیتنے والے مظالم کی وجہ سے وقت سے پہلے بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن گزرے ہوئے سالوں نے سکندر علی خان کی شخصیت پر رتی برابر اثر نہیں ڈالا تھا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور روبدار نظر آ رہا تھا۔ تم؟ سکندر علی خان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ وہ قدم قدم چلتی ہوئی سکندر علی خان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں، میں ہی ہوں سکندر علی خان، مجھے پہچانو اور حیران مت ہو۔ میں دوبارہ تمہاری زندگی میں دخل اندازی کرنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ تمہیں اپنی امانت لوٹانے آئی ہوں، تاکہ تمہارے جیسا درندہ ایک بار پھر تمہاری بیٹی کو نوچ نہ لے۔ حیرت اور غصے کی شدید لہر سکندر علی خان کے تن بدن میں دوڑ گئی۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ زرمینہ کیا کہہ رہی ہے، جب ایک بار پھر مضبوط لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یاد کرو اس دن کو سکندر علی خان، جس دن تم نے میرے ساتھ وہ غلیظ فعل سر انجام دیا تھا اور اس کے بعد مجھ پر چوری کا الزام لگا کر ہمیشہ کے لیے مجھے بے سہارا کر دیا۔ لیکن میں اکیلی اس حویلی سے باہر نہیں گئی تھی، بلکہ تمہاری نشانی لے کر گئی تھی، اور اب میں اکیلی نہیں لوٹی، بلکہ تمہاری بیٹی کو ساتھ لے کر لوٹی ہوں۔ اس سے پہلے کہ سکندر اس کی جانب بڑھتا اور اسے کچھ کہتا، جب دروازہ ایک دم زوردار طریقے سے کھلا اور ستارہ بیگم آگ بگولا ہو کر اندر داخل ہوئیں۔ یقیناً وہ زرمینہ کی ساری باتیں سن چکی تھیں۔ انہوں نے زرمینہ کو بالوں سے کھینچ کر سیدھا کیا اور اس کے منہ پر در پہ در تھپڑ برسا رہی تھیں۔ تمہارے اندر اتنی جرت کہ تم اپنے گناہوں کی پوٹلی کو اس حویلی کے ساتھ منسوب کرو۔ سکندر خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ زرمینہ کی واپسی اور اس کا یہ دعویٰ اس کی زندگی پر کیا اثر ڈال سکتا ہے، اس لیے کہ وہ چاہتا تھا جلد سے جلد یہ قصہ ختم ہو جائے۔ ستارہ بیگم نے اسے ایک بار پھر سب کے سامنے لا کر ذلیل کر دیا اور اس پر مکوں اور لاتوں کی برسات کر رہی تھیں، اور زرمینہ بے بسی کی حالت میں زمین پر گری ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے ذرا برابر بھی اس پر رحم نہیں کیا اور نہ ہی اس کی بیٹی کو بلا کر اسے بتانا ضروری سمجھا۔ ان لوگوں نے اسے چوری کے الزام میں گرفتار کروا دیا، اور ایک بار پھر زرمینہ کی زندگی اندھیروں میں ڈوب چکی تھی۔ اس کی بیٹی مالا کافی دن تک بے سہارا ہو کر کوارٹر میں ہی رہی، کیونکہ اس کی ماں کا حکم تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے تم کوارٹر سے باہر نکل کر حویلی میں نہیں جاؤ گی میری اجازت کے بغیر۔ اور آج 2 دن ہو چکے تھے اور اس کی ماں کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ تبھی وہ باہر نکلی اور اس کا رخ حویلی کی جانب تھا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی ستارہ بیگم کی نظر اس پر پڑی، اور ستارہ بیگم ایک بار پھر آگ بگولا ہو چکی تھی۔ اس لڑکی کی اتنی جرت کے حویلی سے نکل جانے کے بعد بھی حکم اداولی کرے اور ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے۔ حویلی کے مکین ان کے لیے خدا بن چکے تھے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مغفات عمل کی چکی نہایت آہستگی سے چلتی ہے، لیکن باریک پیس کر لے آتی ہے، اور جس دن مغفات شروع ہوگا وہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے۔ ستارہ بیگم کے حکم سے ہی حویلی کے ملازموں نے زرمینہ کو زدکوب کیا اور پھر اٹھا کر سڑک پر پھینک گئے۔ جب وہ میر ہاشم کے ہاتھ لگی تو زرمینہ اس کو دیکھ کر سخت بے چین ہو چکی تھی۔ ایک بار اس کا دل چاہا کہ وہ اٹھے اور آفیسر کے قدموں سے لپٹ کر اپنی بیٹی کی زندگی اور عزت کی بھیک مانگے، لیکن پھر اسے نوابوں کا رویہ یاد آ گیا۔ یہ اونچے عہدے دار لوگ انسانیت کو مار کر ہی ان عہدوں تک پہنچتے ہیں۔ نہ جانے وہ ان کی بیٹی کو اٹھا کر یہاں پر کیوں لے آئے تھے، اور اگر وہ شناخت کروا دیتی تو ممکن تھا کہ وہ اسے مزید مشکلات میں ڈال سکتی تھیں۔ اسی لیے اس نے روتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی اور اپنی بیٹی کا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب خدا کے علاوہ کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہے، اور اللہ ہی ہے جو اس کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ دوسری جانب جب کانسٹیبل نے آ کر میر ہاشم کو اطلاع دی کہ لڑکی کو ہوش آ چکا ہے تو وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ جب مالا اسے دیکھ کر شدید خوف زدہ ہو چکی تھی، اس کے ذہن میں ایک بار پھر وہی منظر چلنے لگا اور اس کی بھوری آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔
ہاشم کو دیکھتے ہی اس نے اوپر پھیلائی ہوئی چادر کو مزید اپنے اوپر کھینچ لیا۔ وہ اپنی ہرنی جیسی بڑی بڑی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر کر اسے دیکھ رہی تھی۔ میر ہاشم کو ایک دم ہی اس پر شدید ترس آیا۔ نہ جانے اس لڑکی کے ساتھ کیا بیت چکی تھی۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کسی قسم کی زیادتی کا شکار نہیں ہوئی۔ مالا نے اس کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اور وہ اس کی معصومیت بھرے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کسی بھی شخص کا ایمان ڈگمگا سکتی تھی، لیکن سامنے کھڑا شخص اپنے پیشے اور اپنی تربیت سے خوب واقف تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی کسی بھی عام گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ اس نے یہاں کے نوابزادیوں کو دیکھ رکھا تھا اور ان کے انداز و اطوار سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ تم اٹھو یہاں سے، مجھے تمہیں یہاں نہیں رکھنا، کیونکہ تمہیں تھوڑی دیر یہاں رکھنا تو مجھے تمہیں لاک اپ میں ڈالنا پڑے گا۔ میر ہاشم کی بات سنتے ہوئے وہ مزید پریشان ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اس کے ساتھ چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اس شخص پر اعتبار کرنا چاہیے یا نہیں، اور نہ جانے وہ شخص اسے کہاں لے کر چلا جائے، لیکن اس کے باوجود وہ اس پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ چلی گئی۔ جمیل ہاشم اسے گھر لے آیا اور اسے اپنے کمرے کی طرف بھیج دیا۔ وہ فی الحال تسلی سے اس لڑکی کے بارے میں جان کر اس کی مدد کرتے ہوئے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا، اور مالا یہ خیال کر رہی تھی کہ وہ اس آفیسر کو اپنی اور اپنی ماں کے بارے میں بتا کر اس کی مدد حاصل کرے گی اور حویلی والوں کو اپنے انجام تک پہنچائے گی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے اور گھسیٹنے کی وجہ سے اس کے جسم پر مختلف خراشیں آ چکی تھیں۔ اسے اور کچھ نہ ہو جائے تو اس نے میر ہاشم کے کمرے کی الماری کھولی اور اس کے کپڑے نکال کر پہن لیے۔ آخر کسی نہ کسی طرح اسے اپنا جسم تو ڈھانپنا ہی تھا۔ اس کے کمرے میں پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ نہ جانے وہ شخص اسے چھوڑ کر کہاں چلا گیا اور اب اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ کمرے کی الماری میں پڑی ہوئی کتابوں کو وہ غور سے دیکھنے لگی اور ایک کتاب کو اٹھایا اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور میر ہاشم اندر داخل ہوا۔ وہ اس لڑکی کو کتاب اٹھا کر پڑھتے ہوئے دیکھ کر سخت حیران تھا، اور جب وہ ایک دم سے کھڑی ہوئی تو اسے دیکھ کر مزید حیران ہوئی کہ وہ لڑکی اس کے کپڑوں میں مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ بہر کیف اس نے اچھا کیا تھا کہ اس نے وہ پھٹے پرانے کپڑے اتار دیے جو اس کے جسم کو نمایاں کر رہے تھے۔ میر ہاشم اس کے سامنے موجود تھا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا کہ مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤ، تمہیں وہاں کون چھوڑ کر گیا تھا اور تم کون ہو؟ مالا اس کے سوال پر کچھ دیر خاموش رہی اور پھر اسے اپنے بارے میں بتانے لگی، گو کہ وہ اپنے بچپن کی تفصیل سے واقف نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی ماں اور اپنی مشکلات کے بارے میں اس شخص کو بتا دیا تھا، اس پر اعتبار کرتے ہوئے کہ وہ اسے اس مشکل سے آزادی دلائے گا۔ میر ہاشم کو یہ سنتے ہوئے کافی حیرت ہوئی، کیونکہ کچھ ہی دن پہلے ایسے ہی عورت کو وہ پکڑ کر لائے تھے اور خان سکندر علی خان کے کہنے پر ہی اسے مستقل طور پر لاک اپ میں رکھا گیا تھا۔ اصل کہانی بالکل اس کے سامنے اور واضح تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ خانوں سے ٹکر لیتا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ لوگ کس نوعیت کے مالک ہیں اور اس کے ساتھ کیا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس نے اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حالت میں مالا کو کامیاب انسان بنانے میں اس کی مدد کرے گا، اور جب بھی ممکن ہوا وہ مالا کو زرمینہ سے ملوائے گا۔ مالا کو اس نے تسلی دے دی تھی کہ اس کی ماں محفوظ ہے اور میر ہاشم کی نظروں کے سامنے ہے۔ اگر فی الوقت وہ اسے باہر نکالے گا تو ہو سکتا ہے کہ حویلی کے لوگ اسے مزید مشکلات میں ڈال دیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں ایک دن اپنی ماں سے ملواؤں گا، اس حالت میں کہ وہ تم پر فخر کریں گی۔ مالا نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا تھا جو پرایا ہو کر بھی اس پر اتنی نوازش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو جمع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد میر ہاشم باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لیڈیز سیمپل ڈریس تھا جو اس نے مالا کے حوالے کر دی اور مالا کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ وہ اس کے حکم کے مطابق تیار ہو گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔
خاموشی سے گاڑی میں آ کر بیٹھی اور باقی کا راستہ بھی خاموشی سے طے پایا۔ جب میر ہاشم نے گاڑی ایک عمارت کے سامنے روکی اور اسے اترنے کا اشارہ کیا، وہ ڈر اور جھجک کے باعث اس کے کہنے پر عمل کر رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر خوف سا موجود تھا۔ وہ اسے سامنے لے کر اس عمارت میں داخل ہوا جہاں اس کا اچھے طریقے سے استقبال کیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ایک کمرے میں موجود تھے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ایک پختہ عمر کی عورت اندر داخل ہوئی جو دیکھنے میں کافی مہذب اور پڑھی لکھی لگ رہی تھی، اس نے اندر داخل ہوتے ہی میر ہاشم کو شائستگی سے سلام کیا اور وہ بھی احترام سے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے مسکرایا۔ تھوڑی دیر حال احوال جاننے کے بعد میر ہاشم نے مالا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ مالا ہے اور میں اسے آپ کی سپردگی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس کے تمام اخراجات میرے ذمے ہیں۔ اس کی آگے کی تعلیم اور تربیت آپ کے ذمے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گی۔ ریحانہ آپا وہ کافی NGOs چلاتی تھیں اور میر ہاشم کے ساتھ ان کی فیملی کے تعلقات تھے۔ میر ہاشم نے مالا کو اس کے حوالے کر دیا تھا تاکہ وہ اسے مزید تعلیم اور باقی طور طریقے سکھائے اور وہ اپنے خواب کو پورا کر سکے۔ مالا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مقدر اس پر یوں مہربان ہو سکتا ہے۔ میر ہاشم اسے وہاں چھوڑ کر چلا آیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے بھی اپنی زندگی کو کافی مشکلات سے نکال کر یہ مقام حاصل کیا ہے، اور آج وہ احسان کا ایک بیج بونے جا رہا تھا جس کا نتیجہ اسے ہر حال میں اچھا ہی ملنا تھا، کیونکہ جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں خدا ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر واپس چلا آیا۔ وہ ہر ماہ اس کی نگرانی کے لیے جاتا اور مالا نے اسے مایوس نہیں کیا تھا۔ اس نے اتنی محنت کی کہ چند ہی دنوں کے اندر وہ اپنا نام بتا رہی تھی، اور میر ہاشم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا لگایا ہوا ننھا سا بیج ایک روز ضرور اسے خوش ذائقہ پھل سے نوازے گا۔ اس نے زرمینہ سے بھی ملاقات کی اور اسے بھی مالا کے متعلق بتایا اور کہا کہ جب تک اس کی پوسٹنگ ہو جائے گی وہ زرمینہ کو یہاں سے ضمانت پر رہا کروا دے گا، لیکن اس علاقے میں رہتے ہوئے وہ نواب فیملی سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ لیکن زرمینہ کو لاک اپ میں اس کی وجہ سے کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا، اور دوسری سب سے بڑی سکون کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بیٹی اس کے خواب کو پورا کرنے جا رہی تھی اور محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ اس سے بڑھ کر اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اسے بھروسہ تھا کہ میر ہاشم اسے یہاں سے آزاد کروا دے گا، لیکن پھر بھی اس چیز کو 4 سال کا عرصہ گزر گیا، اور 4 سال کے بعد ہی وہ اس قابل بن پایا کہ زرمینہ کو آزاد کروا دے۔ اس نے قریبی علاقے سے گھر لیا اور زرمینہ کے نام کروا دیا۔ بے شک یہ چھوٹا اور سادہ گھر تھا، لیکن زرمینہ کے خوابوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کا رتبہ رکھتا تھا۔ اب اسے صرف انتظار تھا مالا سے ملنے کا۔ وہ مالا سے ملنے کے لیے بے حد بے تاب تھی۔ بے شک اسے میر ہاشم پر یقین تھا اور وہ اسے بالکل اپنے بیٹے کی طرح ہی مانتی تھی، اور اپنے بیٹے سے بڑھ کر وہ شخص ان کے لیے ایک مسیحا تھا جس نے انہیں مصیبتوں سے نکال کر ایک امن والی زندگی دی۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ ایک بار پھر وہ اسی عمارت کے سامنے موجود تھا اور کالے رنگ کی گاڑی میں اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ آتی ہوئی مالا کو دیکھ رہا تھا۔ بے اختیار ہی اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ مالا کی آج کی شخصیت کا مقابلہ چند سال پہلے سڑک پر پڑی ہوئی اس بے یار و مددگار لڑکی سے کر رہا تھا۔ یہ اس کے چہرے پر جا بجا زخموں کے نشانات تھے، اور آج اس کے چہرے پر مکمل خود اعتمادی جھلک رہی تھی۔ وہ اتنے اعتماد سے چلتی ہوئی گاڑی کے قریب آ رہی تھی کہ دیکھنے والوں کو رشک زدہ چھوڑ رہی تھی۔ اس کی بھری بھری جسامت، خوبصورت خد و خال، چہرے پر اعتماد اور حیا، اور آنکھوں میں مشکور جذبات تھے۔ خوبصورت ڈریسنگ اور تراش خراش نے اسے مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ آج وہ صرف مالا نہیں تھی بلکہ ڈاکٹر کشمالا تھی، جس کی قابلیت اور ذہانت کے چرچے ارد گرد تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی مرضی سے اپنا ٹرانسفر اسی علاقے میں کروایا تھا جس علاقے سے اسے بے عزت کر کے نکال دیا گیا، اور اس کی ماں کی عزت کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ میر ہاشم تو اس بات پر فخر محسوس کر رہا تھا کہ اس کا لگایا ہوا ایک ننھا بیج آج ایک قداور درخت بن کر اس کے سامنے تھا، جس کا سایہ نہ جانے کتنے بے سہارا لوگوں کو گہری چھاؤں مہیا کر رہا تھا۔
گاڑی میں گزرتا ہوا 4-5 گھنٹے کا سفر اتنی بےتابی سے اس نے گزارا کہ اس کی بےتابی سے میر ہاشم اچھی طرح واقف تھا۔ آج کتنے سالوں کے بعد اس نے اپنی ماں سے ملاقات کرنی تھی، جس کے لیے وہ ایک ایک پل تڑپتی رہی۔ بالآخر اس کی منزل آ چکی تھی اور گاڑی زرمینہ کے گھر کے سامنے جا کر رکی، اور زرمینہ تو جیسے پہلے ہی اس کی منتظر تھی۔ زرمینہ نے جیسے ہی مالا کو دیکھا اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہنے لگے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بیٹی اس مقام پر پہنچ چکی تھی جس مقام پر پہنچنے کے لیے اس نے صرف خواب ہی دیکھا تھا۔ آج اس کے سامنے وہ چھوٹی سی معصوم مالا نہیں بلکہ اس کی بیٹی ڈاکٹر کشمالا کھڑی تھی۔ کشمالا نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو گلے سے لگا لیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے علاوہ اس کی ماں کا کوئی سہارا نہیں ہے، اور اتنا عرصہ اس کی ماں نے کیسے بے سہارا ہو کر گزارا۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتی رہیں، اور میر ہاشم اس منظر سے محفوظ ہوتا رہا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس وقت ان دونوں کے جذبات کیا ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد زرمینہ نے مالا کو خود سے جدا کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میر ہاشم کا شکریہ کس طرح ادا کرنا ہے، لیکن اس نے آگے بڑھ کر تحمل سے مسکراتے ہوئے کہا کہ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے لیے میری ماں کی طرح ہیں۔ اس شخص کے احسانات اس قدر زیادہ تھے کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ ان دونوں کے دلوں میں کتنا بلند مقام رکھتا ہے۔ اس علاقے کے ہسپتال میں اسے نوکری ملی، اور کچھ ہی دنوں کے اندر اندر اس کا نام پورے علاقے میں جگمگانے لگا۔ ہر کوئی ڈاکٹر کشمالا کی ذہنیت کے گن گاتا تھا، اور اس کے چرچے خان حویلی تک بھی پہنچ چکے تھے، جو حویلی اب کافی حد تک اپنی شان و شوکت ہونے لگی تھی۔ نواب صاحب کی آنکھیں موندنے کی دیر تھی۔ نواب زادوں نے حویلی کو حصوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ سکندر علی خان تو اب اپنی بیٹیوں کی وجہ سے بے حد عاجز ہو چکا تھا۔ اللہ نے اسے 2 بیٹیاں عطا کی تھیں اور بیٹے کی نعمت سے محروم ہی رکھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ ایک بار پھر شادی کرے اور اپنی بیٹی کی خواہش کو پورا کرے، لیکن اس کی بیوی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اس کی ٹکر کی تھی، اس لیے ایک بار پھر شادی کرنے کا خواب ہی رہ گیا۔ اس نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی سوچ سمجھ کر ایک اچھے گھرانے میں کی تھی، لیکن کہاوت ہے کہ اکثر باپ کا غلط کام سزا کے طور پر بیٹیوں کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی بیٹی جتنی اکڑ مزاج اور بگڑی ہوئی تھی، وہ لڑکا بھی اتنا ہی آوارہ مزاج تھا۔ حویلی میں کسی بھی لڑکی کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور وہ لڑکا چند ہی دنوں کے اندر اندر سکندر علی خان کی بیٹی سے عاجز آ چکا تھا۔ آئے روز مار پیٹ، تشدد اور ٹارچر کرنا اس کا کام تھا، اور سکندر علی خان کو بیٹی کی طرف سے وہ سزا مل چکی تھی جسے اس نے حد سے زیادہ بے بس کر دیا۔ ستارہ بیگم کی شان و شوکت بھی کافی حد تک ماند پڑ چکی تھی، لیکن غرور آج بھی اسی جگہ پر قائم تھا جس میں پھیلتی ہوئی کینسر نے اسے کافی کمزور کر دیا تھا۔ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ اس کا حکم چلنا بھی اب حویلی میں محدود ہو گیا، کیونکہ اب حویلی میں بہوؤں کا راج تھا، لیکن وہ آج بھی اپنے غرور اور اکڑ پر قائم تھی۔ وہ ہمیشہ ملازموں کو 2 ٹکے کا ملازم ہی سمجھتی، اور انسانیت کے درجے سے گری ہوئی عورت انسانیت کا مقام سمجھ ہی نہیں پاتی۔ انہوں نے کشمالا اور زرمینہ کے چیئر کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جو گناہ ہم رات کی تاریکی میں بھی سر انجام دیتے ہیں، خدا ان گناہوں سے خوب واقف ہوتا ہے، اور اس کی سزا دن کے اجالے میں ایک سیاہ ناگ بن کر ڈسنے کے لیے آ جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد سکندر علی خان کی بڑی بیٹی اس کے گھر پر موجود تھی، جسے اس کے شوہر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ وہ پیٹ سے تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے سسرالیوں اور اس کے شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب اس کے شوہر کو پتہ چلا کہ وہ ایک بیٹی کو جنم دینے والی ہے، تو انہوں نے مار پیٹ کر اسے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ تم اپنی ماں کی طرح بس بیٹیاں ہی جنتی رہنا، ہمیں اپنے گھرانے کے لیے وارث چاہیے۔ اس رات وہ شدید درد اور تکلیف سے چیخ اٹھی۔ درد اور تکلیف اس قدر زیادہ تھے کہ خود سکندر علی خان بھی بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ اولاد کسے پیاری نہیں ہوتی، اور وہ ان کی بڑی بیٹی تھی اور اس میں ان کی جان بستی تھی۔
ایک ملازم کو کشمالہ کے گھر کی طرف روانہ کیا گیا، کیونکہ رات میں کشمالہ ہسپتال میں ڈیوٹی نہیں دیا کرتی تھی، لیکن خان گھرانے کے لوگ یہی چاہتے تھے کہ ایک قابل ڈاکٹر ہی ان کی بیٹی کا علاج کرے، اور وہ بھی خود چل کر حویلی آئے اور اس کا معائنہ کرے۔ ملازم نے دستک دی اور زرمینہ نے باہر نکل کر دیکھا تو وہ ایک نوعمر لڑکا تھا، جس نے آ کر یہ پیغام دیا کہ ڈاکٹر صاحبہ کو حویلی میں طلب کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ زرمینہ کچھ کہتی، جب پیچھے سے آتی ہوئی مالا نے اس لڑکے کو پکارا اور کہا کہ حویلی میں جا کر یہ بات بتا دو کہ ڈاکٹر کشمالہ کسی کے باپ کی نوکر نہیں ہے، اسے تنخواہ حکومت دیتی ہے، حویلی والے نہیں۔ وہ لڑکا یہ الفاظ سن کر حیرت زدہ تھا۔ آج تک حویلی والوں کے سامنے کسی نے یہ الفاظ نہیں دہرائے تھے۔ جب کشمالہ نے اسے ہدایت کی کہ وہ جا کر انہی لفظوں میں ان لوگوں کو جواب دے، اور جب ان لڑکے نے انہی لفظوں میں یہ بات کہی تو ستارہ بیگم کے تو سر پر لگی اور تلووں پر بھجی۔ صرف ستارہ بیگم نہیں، وہ سبھی حیرت زدہ تھے کہ آخر کس میں اتنی ہمت ہو گئی کہ وہ نواب زادوں کے بلاوے پر انکار کرنے لگا، لیکن شاید اس بار وہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے اپنے ہی خون سے ٹکر لی ہے۔ جو بھی تھا سب کچھ بعد میں دیکھ لیا جاتا، فی الحال انہیں فکر تھی تو صرف اور صرف اپنی بیٹی کی۔ وہ اسے لے کر ہسپتال آ گئے اور کشمالہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اس کی مدد کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئی۔ جب سکندر علی خان کی بیٹی حمیرہ خان نے ایک بیٹی کو جنم دیا، یہ خبر کسی کے لیے بھی خوشی کا باعث نہیں تھی۔ ان کے لیے یہی بہت تھا کہ ان کی بیٹی کی جان بچ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر کشمالہ کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ جب ستارہ بیگم آگے بڑھی اور اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے بولی، تو تم ہو وہ لڑکی جس نے خاتون کے گھر پیغام پہنچایا ہے کہ وہ کسی کے باپ کی نوکر نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کھڑا سکندر علی خان بھی اس لڑکی کو سخت تیوروں سے گھور رہا تھا۔ جب کشمالہ نے مسکراتے ہوئے اپنا ماسک نیچے کیا اور ستارہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جی میں ہی ہوں ڈاکٹر کشمالہ، ان لوگوں کو تو گویا سانپ سونگھ چکا تھا۔ آخر اس لڑکی کی اتنی ہمت کیسے ہو سکتی تھی؟ آج تک کسی نے ستارہ بیگم کے سامنے دو بدو ہو کر جواب نہیں دیا تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ اس لڑکی کو بھی خان حویلی کے مکینوں کی حیثیت کے بارے میں نہیں پتہ، اسی لیے اس نے وہ بات کر دی، اور اب جب اسے ان کی حیثیت کے بارے میں علم ہوگا تو وہ ضرور گڑ گڑا کر ان سے معافی مانگے گی۔ لیکن معاملہ اس کے بالکل متضاد تھا۔ سکندر علی خان تیش کے عالم میں اس لڑکی کی طرف بڑھے اور اسے بالکل قریب سے دیکھتے ہوئے بولے، تم جانتی بھی ہو کہ تم کس سے ٹکر لے رہی ہو؟ لیکن سامنے کھڑی لڑکی کے تاثرات میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا۔ ارد گرد سے تمام ڈاکٹر اور نرسیں حتیٰ کہ ملازمین عملہ بھی وہاں پر اکٹھا ہو گیا، اور دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی ہوئی زرمینہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مالا اسے ساتھ لے کر آئی، کیونکہ وہ کسی صورت بھی اب اپنی ماں کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، وہ بھی خصوصاً رات کے وقت۔ اب اپنی برتری اور اپنے غرور کو تھوڑا نیچے کر لیجئے سکندر علی خان، کیونکہ اب آپ کی عمر ڈھلنے لگی ہے۔ ساری زندگی غرور اور رونق کو تاج بنا کر سر پر نہیں پہنا جا سکتا۔ آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اب۔ اور سکندر علی خان کی تو کیفیت یوں تھی جیسے وہ اس لڑکی کو کھڑے کھڑے ہی شوٹ کر دے۔ تبھی وہ غصے سے اس کی طرف بڑھنے لگے، جب پیچھے سے آتی آواز نے اس کے قدم جھکڑ دیے تھے۔ ایک قدم بھی آگے مت بڑھنا سکندر علی خان۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، اور نہ صرف وہ بلکہ حویلی کے تمام مکین ایک دم ہی ساکت ہو چکے تھے۔ پروکار چال چلتے ہوئے زرمینہ بالکل سکندر علی خان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ ساری زندگی جیت تمہارا ہی مقدر رہے گی اور ہر انسان تمہارے سامنے دبک کر رہے گا؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ آج تم جس سے ٹکر لے رہے ہو وہ کوئی غیر نہیں بلکہ تمہارا اپنا ہی خون ہے۔ ڈاکٹر کشمالہ زرمینہ کی بیٹی ہے، وہ زرمینہ جسے تم نے اپنی ملازمہ سمجھ کر اس کی عزت سے کھیلا، اور پھر ماں بیٹے نے مل کر اسے دربدر کر دیا۔ سکندر کچھ دیر حیرت سے اسے دیکھتا رہا اور پھر نظریں جھکا لی۔ ارد گرد کے سب لوگ اس کی اصلیت سے واقف ہو چکے تھے، حتیٰ کہ اس کی بیوی بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وقت پلٹ کر اس کے دروازے پر کھڑا تھا، اور آج وہ وہاں پر کھڑا تھا جہاں پر چند سال پہلے زرمینہ کھڑی تھی۔
اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ساری زندگی پچھتاووں کی زد میں گزار دیتا۔ کشمالہ ان کی طرف ایک طنزیہ مسکراہٹ پھینکتے ہوئے اعتماد سے اپنی ماں کے ساتھ چلتے ہوئے باہر چلی گئی۔ اسے اب کچھ بھی نہیں چاہیے تھا زندگی سے۔ زندگی نے اس سے جتنا کچھ چھیننا تھا اس سے دگنا اسے واپس لوٹا دیا تھا۔ اس کے پاس آج سب کچھ تھا۔ اس سکندر علی خان کے نام کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سہارے کے طور پر میر ہاشم ہمیشہ ہی اس کے لیے باہیں پھیلائے کھڑا ہے، اور اسے میر ہاشم کے سہارے سے بڑھ کر اور چاہیے ہی کیا تھا زندگی سے۔ وہ خود بھی اس با اعتماد مسکراہٹ والے شخص پر دل و جان سے نثار تھی۔ مشکلات ختم ہو چکی تھیں۔ اب صرف وہ تھے، زندگی تھی اور خوشیاں۔